ماہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ، چاند کی 9 تاریخ اس دن کا نفلی روزہ رکھنا، 9 ذی الحجہ کے دن نفلی روزہ رکھنا، یہ حدیث پاک کے مطابق 2 سال کے گناہوں سے کفارہ ہے، ایک گزشتہ اور ایک آئندہ۔ مسلم شریف میں ارشاد فرمایا کہ یہ 9 ذی الحجہ کا یوم عرفہ کا روزہ، یہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ پر کہ میری امت کے 2 سالہ گناہوں کی تلافی بنے گا، ایک گزشتہ اور ایک سال آئندہ۔ اور ظاہر ہے کہ نبی کریم کی امید اللہ رب العالمین بوجہ احسن پوری فرماتا ہے، آپ کی امید سے زیادہ بسا اوقات آپ کو عطا کیا جاتا ہے۔ 9 ذی الحجہ کے دن نفلی روزہ رکھنا یہ خصوصی عطیہ ہے اس امت کے لیے، اللہ رب العالمین کی طرف سے حضور علیہ السلام کے وسیلے سے خاص تحفہ ہے اس امت کے لیے 9 ذی الحجہ کے روزے کا۔ تکبیرات تشریق، 9 ذی الحجہ کی فجر سے یہ تکبیریں ہر فرض نماز کے بعد کہنی ہیں، شہروں میں جماعت کے ساتھ جو نماز ادا ہو اس کے بعد یہ تکبیر کہنا واجب ہے، ضروری ہے۔ دیہات میں یا جماعت کے بغیر نماز کی صورت میں یہ لازم نہیں، ثواب پھر بھی ہے۔ بعض علماء اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں، شہریوں کے لیے بعض واجب قرار دیتے ہیں، بل یہ ضروری ہے، اہم چیز ہے۔ یہ تکبیر ہے کیا، یہ سنیں، یاد تو ہوگی آپ کو لیکن دہرانا اچھا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اتنا ہے سارے۔ اللہ اکبر 2 بار، ایک بار لا الہ الا اللہ، اس کے بعد پھر 2 بار اللہ اکبر، اس کے بعد للہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق ہے۔ یہ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے ہر فرض نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ کتنی مدت پڑھنی ہے اس میں اختلاف تھا، اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کی روایت کے مطابق 13 ذی الحجہ کی عصر تک، یہ ہر نماز کے بعد 9 کی فجر سے لے کر 13 کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے یہ پڑھنا سنت ہے۔ اور اس مسئلے میں امام کا ابتدا کرنا ضروری نہیں۔ مثال کے طور پر امام کو یاد نہ رہا تکبیر کہنی ہے، مقتدیوں میں سے کسی کو یاد آ گیا تو وہ شروع کر دے، کہنے کی ضرورت نہیں تکبیر پڑھو، جس کو یاد آ جائے وہ تکبیر شروع کر دے، اللہ اکبر اللہ اکبر، امام بھی شروع کر لے اس کے بعد۔ تو یہ تکبیر تشریق کہنا یہ سنت مستمرہ ہے اسلام میں، اسلام کا ایک شعار ہے۔ یہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 کی عصر تک پڑھی جائیں گی تکبیریں۔ قربانی کا وقت یاد رہے کہ 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ، یہ 3 دن، اور 10 اور 11 کی درمیانی رات اور 11 اور 12 کی درمیانی رات، یہ 2 راتیں، یہ وقت ہے قربانی کا۔ عام طور پر رات میں قربانی نہیں کی جاتی، اس وجہ سے کہ لائٹ جانے سے اچانک خرابی کا خطرہ ہو سکتا ہے، ذبح میں فرق رہ جائے، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ دن کے وقت روشنی میں جانور ذبح کیا جائے۔ باقی اگر لائٹ کا اچھا انتظام ہو، خرابی کا خطرہ نہ ہو، تو رات کے وقت بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ اونٹ ہو
یا گائے بھینس، اس میں 7 حصے ہوتے ہیں. کچھ لوگ اونٹ میں 10 حصوں کی بات کرتے ہیں تو وہ غلط ہے. 10 حصے وہ ایک اور موقع پر قربانی کے بغیر 10 لوگوں نے مل کر اونٹ کچھ ذبح کیے تھے عام مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے، ثواب کے لیے. وہ اور چیز ہے. قربانی تو وہ 10 نہیں، وہ 7 حصے ہیں. یاد رہے کہ قربانی واجب ہوتی ہے مقیم پر، مسلمان عاقل بالغ آزاد مقیم پر. مسافر پر سنت ابراہیمی والی قربانی لازم نہیں ہوتی. اور وہ جس حدیث میں 10 آدمیوں کا ایک اونٹ کا ذکر ہے وہ سفر کی بات ہے. ظاہر ہے وہ واقعی الگ ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے. اونٹ میں بھی 7 اور گائے بھینس میں بھی 7. کچھ لوگ جانوروں کی عمروں کے بارے میں بڑا رولا ڈالتے ہیں. کہتے ہیں جی دھوندہ ہونے کا اعتبار ہے، عمر کا نہیں. جی حدیث یہ کہتی ہے، حدیث میں مسنہ کا لفظ ہے، حدیث میں سنیج کا لفظ ہے، اس کا معنی دھوندہ ہونا ہوتا ہے. اچھا، تو میرے پاس ایک آدمی نے اس طرح کی باتیں کی کچھ. میں نے اسے اس کی عقل کے قریب لے جا کر بتایا. میں نے کہا کہ وہ تم یہ کہو کہ تمہارا موقف یہ کہ امام ابو حنیفہ کو نہیں پتہ تھا حدیث کا، احمد بن حنبل کے بارے کیا خیال ہے؟ کہ جو وہ تو حدیث کے امام تھے، لاکھوں حدیثیں ان کو یاد تھیں، بڑا ان کا نام ہے اور یہ وہ. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ حدیث کا جو معنی ابو حنیفہ نے سمجھا وہ معنی ہی احمد بن حنبل نے جانا. بھی امام ابو حنیفہ کہیں بکرے چھترے کی عمر 1 سال لازم ہے، تم کہو حدیث کا نہیں پتہ. احمد بن حنبل بھی تو یہ کہتے ہیں، ان کو کیا کہو گے؟ گائے بھینس میں امام ابو حنیفہ کہتے ہیں 2 سال عمر کا اعتبار ہے. جہاں شک آ جائے وہاں پھر احتیاط مزید کی جائے، لیکن اصل اعتبار عمر کا ہے. میں نے کہا کچھ لوگ جو اگر اس پہ اعتراض کرتے ہیں تو وہ بتائیں کہ احمد بن حنبل بھی تو 2 سال ہی بتاتے ہیں عمر. احمد بن حنبل وہ بھی تو 2 سال ہی کہتے ہیں گائے بھینس. اونٹ میں 5 سال کہتے ہیں ابو حنیفہ بھی اور احمد بن حنبل بھی. ابو حنیفہ کہیں 5 سال اونٹ اور 2 سال گائے بھینس اور 1 سال بکرا چھترا. تم کہتے ہو حدیث کا نہیں پتہ. احمد بن حنبل کے بارے کیا کہے؟ اس پر وہ لاجواب ہو گیا. اصل یہ ہے کہ حدیث کا معنی سمجھنا، حدیث کا معنی سمجھنا وہ اپنے اٹکل پچو سے نہیں، وہ تحقیق سے ہوتا ہے، اور تحقیق اساتذہ سے ہوتی ہے، صرف کتابوں سے نہیں. لغت کی ایک کتاب ہے المغرب، اس میں بھی یہی لکھا ہے کہ سنیہ بکری میں سے وہ ہے جس کی عمر 1 سال ہو، عمر کا اعتبار ہے. یہ لغت کی کتاب تھی. عید کی نماز کے لیے سنت یہ ہے کہ خالی اس دن خالی پیٹ آیا جائے، کوئی چیز کھائے پیے بغیر مسجد کی طرف، عیدگاہ کی طرف لوگ آئیں، اور راستے میں اس عید کے موقع پر بلند آواز سے یہ تکبیریں کہتے ہوئے آئیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، گونج پڑی ہو گلیوں میں. یہ سنت ہے. اور یہ بھی سنت ہے کہ جس راستے سے آئیں راستہ بدلا کر جائیں. اب کچھ لوگوں نے یہ خالی پیٹ آنے سے بنا لیا روزہ. کہتے ہیں خالی پیٹ رہنا تو پھر روزہ ہو گیا. بات یہ ہے کہ یہ خالی پیٹ رہنا یہ ایک مستحب امر ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے، لیکن اس دن کا روزہ تو جائز ہی نہیں. 1 شوال، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ، یہ 5 دن 1 شوال چھوٹی عید جو ہوتی، 10 ذی الحجہ بڑی عید، 11 12 اور 13 ذی الحجہ، یہ 5 دن ہیں. ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا، نفلی روزہ رکھنا، ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا یہ ممنوع ہے، ناجائز ہے. تو اس لیے اس کو روزہ نہیں کہنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب قربانی فرماتے، طریقہ کار یہ تھا کہ آپ عید کی نماز پڑھاتے
نماز کے بعد خطبے پڑھتے، خطبوں کے بعد قربانی کرتے۔ جانور قربان کرنے کا وقت یہ 10 ذی الحجہ کی فجر سے شروع ہوتا ہے 12 کے غروب تک، لیکن شہروں میں جہاں عید کی نماز واجب ہے وہاں امام کے عید کی نماز پڑھانے اور خطبے پڑھنے سے پہلے اگر کوئی قربانی کرے گا تو وہ قربانی درست نہیں۔ شہروں میں امام کے نماز پڑھنے اور خطبے پڑھنے سے پہلے اگر کوئی قربانی کرے گا تو وہ قربانی درست نہیں۔ ہاں دیہات میں چونکہ وہاں واجب نہیں ہے یہ نماز، وہاں واجب نہیں، تو وہ فجر کی اذان کے بعد بھی کر سکتے ہیں قربانی۔ اب بڑے جانور میں حصے ہوتے ہیں، بڑے جانور میں حصے ہوتے ہیں، تو اگر کچھ حصے والے کچھ آنگی وہ شہر میں ہیں کچھ دیہات میں، علماء نے کہا جانور جس جگہ ہے اس کا اعتبار ہوگا۔ اگر جانور شہر میں ہے تو پھر امام کے عید کے نماز پڑھانے اور خطبے پڑھنے کے بعد قربانی درست ہوگی، اور اگر جانور دیہات میں ہے تو پھر دیہات میں فجر کا وقت ہونے کے بعد وہ قربانی کر سکیں گے۔ اسی سے ایک اور مسئلہ آتا ہے، آج کل یہ بسا اوقات ہوتا ہے کہ کچھ لوگ یورپ یا امریکہ یا مختلف ملکوں میں گئے ہوتے ہیں اور وہ رقم وغیرہ بھجوا دیتے ہیں، ہمارے لوگ یہاں قربانیاں کرتے ہیں، تو سوال یہ ہوتا ہے کہ ان کے وقت کا اعتبار ہوگا یا ہمارے لوگوں کے وقت کا، کہ حصہ ان کا بھی ہے جو برطانیہ بیٹھا ہے اور حصہ ہمارے لوگوں کا بھی ہے۔ تو وہ یہ کہ جو ہمارے علاقے میں جب وقت ہو گیا تو یہاں اس کے وقت کے حساب سے قربانی کر لے۔ یورپ وغیرہ ملکوں میں رہنے والوں کی اجازت ہو یہ ضرور ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کا وقت ہونے کا اعتبار نہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم عید کی نماز کے بعد ہر سال 2 جانور قربانی کیا کرتے۔ حضرت علی ہر سال 2 جانور قربانی کیا کرتے۔ پوچھنے پر بتایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے تلقین فرمائی تھی کہ ایک اپنی طرف سے علی نے کرنا ہے اور ایک نبی پاک کی طرف سے، ایک جانور نبی پاک کی طرف سے قربانی اور ایک اپنی طرف سے قربانی۔ اس میں ایک تو یہ مسئلہ سمجھ آیا کہ کسی دوسرے کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو اس پر لازم ہے پہلے اپنی طرف سے کرے، اپنی طرف سے کرے، ساتھ دوسرے کی طرف سے کرے، اور اگر صاحب نصاب جو ہے وہ اپنی طرف سے نہ کرے، جس کے ذمہ قربانی تھی وہ اپنی طرف سے نہ کرے اور کہے جی میں ثواب کے لیے فلاں کی طرف سے کرتا ہوں، تو یوں نہیں، پہلے اپنی طرف سے پھر ساتھ دوسرے جس کی طرف سے چاہے کرے۔ اسی سے علماء نے ایک یہ استدلال کیا کہ بڑے جانور میں جب حصے رکھنے ہیں تو ایک حصہ وہ نبی پاک علیہ السلام کا رکھ دیا جائے، اس سے اس جانور کی قربانی قبول ہونے میں بہت زیادہ امید بڑھ جائے گی۔ ظاہر نبی پاک کے حصے کو تو اللہ پاک نے قبول کرنا ہے، وہ تو رد کرنا نہیں، تو بڑے جانور میں سے جب ایک حصہ قبول ہو گیا پھر باقی حصے بھی قبول ہو جائیں گے۔ یہ ایک تکنیک، یہ ایک طریقہ کار علماء نے بیان فرمایا۔ حضور علیہ السلام بھی 2 جانور قربانی کیا کرتے، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کے غرباء کی طرف سے جو قربانی کی طاقت نہ رکھے۔ ہمارے معاشرے میں اکثر و بیشتر میں یہ کہہ دیا کرتا تھا کہ قربانی سب پر لازم ہے، صرف بڑا ہی کوئی غریب ہے تو الگ بات ہے، ورنہ قربانی کوشش کریں ضروری ہوتی ہے۔ یہی اصل ہے کہ قربانی قرب کا معنی ہے نا، ظاہر ہر مسلمان کو اللہ کے قرب کی ضرورت تو ہے، تو قرب کا سبب ہے یہ، اس میں مال قربان کرنا، جانور ذبح کرنا، یہ اس میں اصل ہے۔ یاد رہے کہ جانور ذبح کرنے میں، قربانی کرنے میں اصل عبادت وہ جانور ذبح کرنے سے پوری ہے۔
قربانی میں گوشت کو صدقہ خیرات کرنا یہ ایک الگ ثواب ہے، الگ نیکی ہے، لیکن قربانی کا کام وہ خون جانور ذبح کرنے سے پورا ہو گیا۔ یہ کہنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہمارے دور میں کئی لوگوں نے ایک مفروضہ پیش کر دیا، انہوں نے کہا جی اتنے جانور ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے، غریبوں کی مدد کر دیں۔ تو یاد رہے کہ یہ اللہ کی عبادت وہ اپنے قیاس پر نہیں ہے، یہاں گوشت تقسیم کرنا اصل عبادت نہیں، اصل عبادت تھا جانور کو ذبح کرنا اللہ کی رضا کے لیے۔ اب کوئی مثال کے طور پر کہے جی نفل پڑھنے کے، نماز پڑھنے کے بجائے، روزہ رکھنے کے بجائے یہ کر لو وہ کر لو، یہ پر بندگی تو نہ ہوئی، یہ اپنی من مرضی ہوئی۔ بندگی تو یہ ہے کہ اللہ پاک کی رضا پر، اس کے مرضی پر بندہ اپنی مرضی قربان کر دے، یہ نہیں کہ جی میں سمجھ آئی میں اویں کرنا ہے، یہ پھر بندگی نہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دن جانور قربانی کرنا یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں سب سے افضل عمل ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، بعض تابعین نے فرمایا کہ 1000 درہم خیرات کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا 10 درہم کی بکری ذبح کر دو۔ یعنی یہاں جانور ذبح کرنا یہ خود مستقل عبادت ہے اللہ پاک کی، تو اس میں قیاس سے کہنا کہ اس طریقے تو یہ بعض مفروضے تو ہو سکتے ہیں، تحقیق نہیں۔ قربانی کتنے دن ہے؟ 10 ذی الحجہ، 11، 12 کے غروب تک اس کا وقت ہے۔ بعض علماء وہ 13 کی شام تک وقت کی اجازت دیتے ہیں، لیکن ہمارے سامنے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ، حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم کے فتاوی ہیں، اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ قربانی کا وقت قیاس سے تو نہیں بتایا جا سکتا، قربانی کا وقت اپنے قیاس سے تو کوئی مقرر نہیں کر سکتا۔ یہ کہنا جی ہم نبی پاک کے امتی حضرت علی کے نہیں ہیں، فلاں کے نہیں ہیں، تو اللہ کے بندو اگر ان کی روایت کو مانو گے نہیں تو دین پہنچے گا کہاں سے؟ ہماری تو نبی پاک سے براہ راست ملاقات نہیں، صحابہ کے ذریعے دین پہنچا ہے نا، تو یہ ماننا پڑے گا کہ صحابہ جب روایت کرے وہ بھی قبول ہے، اور جب فتویٰ دیں ایسی بات کا جو قیاس سے ہٹ کر ہے تو وہ بھی ماننی ضروری ہوگی، اس کے بغیر دین کا نظام درست نہیں ہو سکتا۔